أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. سورة العادیات. تو اس لفظ کی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ العادیات کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت میں لفظ عادیات کا ذکر ہے. والعادیات، اور قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی. یہ واو ہے قسم کے لیے. ہم نے پڑھا تھا قسم کے لیے 3 حرف استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے واو، ایک ہے با اور ایک ہے تا. یہ 3 حرف قسم کا معنی ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ تا کا لفظ یہ صرف اللہ لفظ اللہ میں داخل ہوتا ہے. تاللہ، ٹھیک ہے. باقی رہ گئے با اور واو. تا کا لفظ یہ بھی قسم کے لیے آتا ہے، لیکن صرف یہ لفظ اللہ میں داخل ہوگا صرف. باقی با اور واو یہ 2 حرف ہیں. اس کی نشانی یہ ہوگی یہ جس کلمے پر آئیں گے اس کے ماں بعد والے لفظ پر زیر آ جائے گی. یعنی یہ واو جہاں بھی آئے گی اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس پر زیر آئے گی. اور یہ زیر کا آنا ان 2 لفظوں کے بعد یہ علامت ہوگی کہ یہ واو یا با قسم کے لیے استعمال ہوگی، قسم کا معنی دے گی. تو یہ واو ہے، واو قسمیہ قسم ہے. العادیاتی، دوڑنے والے گھوڑوں کی. یہ لفظ جمع ہے عادیت، عادیت کی جمع. تو ہمیں معلوم ہے یہ وزن ہے فاعلۃ کا. تو فاعلۃ کے وزن پر جو اسم آئے گا اس میں معنی ہوگا کرنے والی. ضاربۃ مارنے والی، شاربۃ پینے والی، عادیۃ دوڑنے والی. تو فاعلۃ پر جو بھی اسم آئے گا نا اس کی جمع کیسے بنائیں گے؟ اس کے آخر میں الف اور تا لگا دینا ہے، وہ جمع بن جائے گی. عادیۃ ہے، آپ اس کے آخر میں الف اور تا لگائیں، الف اور تا کیا بن جائے گا؟ عادیات. ضاربۃ ہے، الف اور تا لگائیں، ضاربات. شاہدۃ ہے، الف تا لگائیں، شاہدات، وہ جمع بن جائے گی. تو والعادیاتی، دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. عادیۃ مفرد ہے اور اس کی جمع ہے عادیات، کیونکہ مفرد کے آخر میں الف تھا. فاعلۃ کے بدن پر جو بھی اسم آ جائے اس کی جمع لائیں گے الف اور تا آخر میں لگائیں، الف اور تا آخر میں لگائیں، وہ لفظ مفرد سے جمع بن جائے گا. عادیۃ ایک دوڑنے والا، والعادیات کئی دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. واو قسم کے معنی میں، عادیات کا معنی دوڑنے والے گھوڑے، دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. ضبحا، ہانپتے ہوئے. اصل میں ذبحن، ذبح یذبح، ذبحن کا معنی ہوتا ہے دوڑتے ہوئے سینے اور پیٹ سے آواز کو نکالنا. بعض لوگوں نے عادیۃ کا معنی کیا ہے اس سے مراد گھوڑے نہیں اونٹ ہے، اس سے مراد اونٹ کیے گئے، دوڑنے والے اونٹوں کی قسم. جبکہ ہم اگر لغت کے اندر ذبح کا معنی دیکھتے ہیں، یہ ذبح کا لفظ 2 لوگوں کی، 2 جانوروں کی آواز پہ بولا جاتا ہے، کتے کے ہانپنے اور گھوڑے کے ہانپنے ہی نگنانے کی وجہ سے. یعنی کہ جو دوڑنے کی وجہ سے ایک سینے اور پیڑ سے جو آواز نکلتی ہے گھوڑے کی اور کتے کی، اس کو ذبحن سے تعبیر کیا جاتا ہے.
تو آگے جو اگر ترجمہ ہم دیکھیں، آگے مفہوم دیکھیں تو مراد اس سے پھر گھوڑے ہی ہونے چاہیے. تو مراد یہاں پر ہوگا بالعادیاتی بھاگنے والے گھوڑوں کی قسم، ذبحن پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے. جو گھوڑا بہت بھاگتا رہے اس کے پھر سینے سے اور پیٹ سے آواز نکلتی ہے، جس کو بعض احباب ہانپنے سے تعبیر کرتے ہیں، ہانپتے ہوئے. والعادیاتی دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، ذبحن آواز نکالتے ہوئے پیٹ سے. ٹھیک ہے، تو ذبحن یہ مصدر ہے، ذبحن یہ لفظ مصدر ہے. یہ دوڑنے والے. کوئی بھی کلمہ جو مصدر ہے نا، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی اس کے آخر میں نا کا کرنے کا معنی پایا جائے گا. ذبحن آواز نکالنا، ضربن مارنا، نصرن مدد کرنا، یہ آخر میں نا کا معنی پایا جائے گا. یہ سب سے بڑی علامت ہے مصدر کی کہ جب بھی مصدر کا معنی کریں گے اس کے آخر میں نا کا معنی پایا جائے گا. ٹھیک ہے، نصرن مدد کرنا، فتحن کھولنا، شربن پینا، اکلن کھانا، آخر میں نا کا معنی آئے گا. یہ مصدر کی سب سے بڑی نشانی. اس کے ترجمے میں نا کا معنی آئے گا آخر میں. ضربن مارنا، نصرن مدد کرنا، تو ذبحن آواز نکالنا. بالعادیاتی دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، ذبحن آواز نکالتے ہوئے پیٹ سے. فا جو ہے یہ عاطفہ کے لیے، فا عاطفہ کے لیے ہے. اس کا معنی ہم یہاں پہ کریں گے پھر، کیونکہ یہ ترتیب و تعقیب کا معنی دے گی یہاں پر. فا کا معنی پھر. الموریاتی چنگاڑیاں اڑانے والے گھوڑوں کی قسم. موریاتن کی جمع آتی ہے موریاتن. موریاتن مفرد ہے، آخر میں الف اور تا لگائیں تو موریاتن. چنگاریاں نکالنے والی، آگ نکالنے والے گھوڑوں کی قسم. قدحن سمے مارتے ہوئے، ٹھوکر مارتے ہوئے. جب گھوڑا پتھر پر ٹھوکر مارتا ہے، سم مارتا ہے، تو آگ کی چنگاری نکلتی ہے، چنگاری نکلتی ہے. اور اس میں اصل میں قدح یقدح، قدحن کا معنی ہوتا ہے دو پتھروں کا آپس میں ٹکرا کر آگ کا پیدا کرنا. دو پتھروں کا آپس میں ٹکرانا یا جو سخت چیزیں جب ٹکراتی ہے اس میں جو چنگاری نکلتی ہے اس کو قدحن. تو یہ بھی قدحن مصدر ہے کیونکہ اس کے اندر نا کا معنی آتا ہے. فا کا معنی ہوگا پھر. یہاں پر ایک بات وہ ضروری میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا واو، فا، سما، حتی یہ حروف عاطفہ ہیں. ان حروف سے پہلے والے کلمہ جو آئے گا نا، جو بھی اسم آ جائے، جملہ آ جائے، لفظ آ جائے، اس کو ہم کہیں گے معطوف علیہ. ان حروف عاطفہ سے پہلے جو بھی آ جائے، لفظ آ جائے، حرف آ جائے، جملہ آ جائے، اس کو ہم کہیں گے معطوف علیہ. ان کے بعد جو آ جائے اس کو ہم کہیں گے معطوف. حروف عاطفہ یہ جو ہم نے پڑھے تھے، واو، فا، سما، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن، یہ 10 حرف تھے. واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن، یہ 10 حرف ہیں، عاطفہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ دو جملوں کو، دو لفظوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے. اب اس کا فائدہ کیا ہے پڑھنے کا؟ وہ یہ ہے کہ جو معطوف علیہ کے اندر معنی پایا جائے گا نا، جو عامل معطوف علیہ کا معنی ادا کرے گا وہی معطوف میں عامل کا معنی پایا جائے گا. اب دیکھیں اس کلمے پر کوئی حروف قسم داخل ہے؟
کوئی لفظ داخل نہیں ہے. 3 لفظ آتے ہیں واو با تا, یہ 3 لفظ قسم کا معنی دیتے ہیں, لیکن ہم معنی کسی بھی تفسیر میں پڑھے وہ اس کا لکھے گا چنگاریاں اڑانے والے گھوڑوں کی قسم. یہ قسم معنی کہاں سے آ گیا بھائی؟ اس میں تو کوئی حرف داخل نہیں ہے ان میں سے. وہ یہ ہے کہ جو معطوف علیہ ہوگا نا اس کا جو عامل ہے اس کا معنی معطوف کے اندر بھی پایا جائے گا. ٹھیک ہے, ان حروف سے پہلے جو کلمہ آئے وہ معطوف علیہ ہوتا ہے, ان حروف کے بعد جو کلمہ آئے اس کو معطوف کہتے ہیں. معطوف علیہ کے عامل کا جو معنی ہوگا وہ معطوف کے اندر بھی پایا جائے گا. ہو گیا, اس لیے اس کا معنی ہوگا فالموریاتی, چنگاریاں اڑانے والے گھوڑوں کی قسم, قدحن ٹھوکر مار کر یا سم مار کر. تو یہ لفظ ہے موریتن کی جمع موریات. موریتن ہے الف تاخر میں لگایا وہ جمع بن گئی. موریات کا معنی چنگاری اڑانے والی, آگ اڑانے والے گھوڑوں کی قسم, قدحن سم مار کر یا ٹھوکر مار کر. تو قدحن یہ بھی مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے ٹھوکر مارنا, سم کو مارنا, نا کا معنی آخر میں پایا جاتا ہے. فالمغیرہ, تو یہ بھی فا حروف عاطفہ میں سے ہے. اور آپ کو معلوم ہے فا جو ہے یہ ترتیب اور تعقیب کا معنی ادا کرتی ہے. فا کا معنی ہوگا پھر, فا کا معنی ہوگا پھر. مغیرات, مغیرتن کی جمع مغیرات, یہ لفظ کا مفرد ہے مغیرتن. اغارہ یغیرو, اس کا معنی ہوتا ہے حملہ کرنا. تو مغیرتن واحد ہے, آخر میں الف تا لگایا تو جمع بن گئی مغیرات, کیونکہ اس اسم فاعل کے مونس کے سیغے میں جمع مونس سالم بنانی ہو تو آخر میں الف تا لگا دینا ہے. فالمغیراتی, پس حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم. فا کا معنی ہوگا پھر, مغیرات کا معنی ہوگا حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم. مغیرتن کا معنی ایک گھوڑے کا حملہ کرنا, مغیرات کا معنی کئی گھوڑوں کا حملہ کرنا. مغیرتن مفرد ہے, الف تاخر میں لگایا یہ لفظ جمع بن گیا. فا کا معنی ہوگا پھر, مغیرات کا معنی حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم. صبحن, صبح کے وقت. صبحن کا معنی صبح کے وقت. مغیرتن یہ باب اغارہ یغیرو سے, مغیرتن کا مفرد ہے, یہ لفظ مغیرہ مفرد, مغیرات اس کی جمع ہے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں, یہاں پر بھی قسم کا معنی پایا جا رہا ہے حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم. اب قسم معنی کیوں پایا گیا؟ کیونکہ یہ فا عاطفہ ہے, کیونکہ یہ فا عاطفہ سے پہلے جو عامل داخل ہے وہ معنی اس کے اندر بھی پایا جائے گا. ان حروف سے پہلے جو کلمہ آئے اس کو ہم کہیں گے معطوف علیہ, اور ان کے بعد جو آئے وہ ہوگا معطوف. جو عمل معطوف علیہ پر داخل ہوگا اس کا معنی معطوف کے اندر پایا جائے گا. میں مثال کے طور پہ کہوں جاء زید, آیا زید, قا عمر, اور امر. اب جاء یہ عمل ہے, اس کا معنی ہوتا ہے آنا. آیا زید, عمر کے اندر ہم نے جا کا لفظ تو شامل نہیں کیا, یہ صرف واو داخل کی ہے. اس واو حروف عاطفہ کا کیا فائدہ ہوا؟ جو اس عمل کا معنی تھا وہ اس کے اندر بھی پایا گیا. آیا زید اور امر, زید بھی آیا اور امر بھی آیا. تو اب جاء کے لفظ کا معنی وہ صرف واو کے ساتھ ہی ادا ہو رہا ہے. یہ ہوتا ہے معطوف اور معطوف علیہ کا فائدہ, کہ جو معطوف علیہ کا عمل ہے اس کا معنی معطوف کے اندر پایا جائے گا. فالمغیرات, پھر حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم. صبحن, صبح کے وقت. صبحن صبح کرنا, تو عموماً کیونکہ عربوں کی عادت تھی وہ صبح کے وقت حملہ کرتے تھے, تو اسی لیے اس تناظر کے اندر اس کو بیان کیا گیا. تو پھر یہ فا عاطفہ.
माना होगा फिर। तो मुगीरतुन का माना हमला करने वाले घोड़ों की कसम, सुबह का माना सुबह के वक्त, सुबह के वक्त हमला करने वाले घोड़ों की कसम। फा का माना होगा फिर। असरना, अब आपको मालूम है कि हमने पढ़ा था आसरा, उसका माना होगा उस एक ने उड़ाया। आसरा ऐसा का माना उड़ाना किसी चीज को। अलिफ लगाएंगे ये तस्निया बन जाएगा, आसा रा, उन दो मर्दों ने उड़ाया। वाव लगाएंगे तो जमा बन जाएगा, आसा रू, उन सब ने उड़ाया। अगर मोनस बनाना हो तो आखिर में ता साकिन लगा दे, आसा रत, उस एक औरत ने उड़ाया। अगर इसको तस्निया बनाना हो तो आसारा ता, उन दो औरतों ने उड़ाया। जमा बनाना हो आखिर में नून लगा देंगे, असरना, उन सब औरतों ने या उन सब चीजों जो मोनस है सब ने उड़ाया। तो नून जो है ये जमा मोनस गैर की अलामत है, ये नून। तो असरा ये है फअसरना, ये नून आखिर में लगाना। फअसरना, फा का माना फिर, असरना वो उड़ाते हैं, बिही उसके साथ, नकअन गुबार, घोड़ा जब पाँव मारता है जमीन पर तो गुबार उड़ती है। तो असरना ये जमा मोनस का सीगा, नून आखिर में अलामत है। फा का माना होगा फिर, असरना का माना उड़ाते हैं, बिही उसके साथ, ये तारी बात है। बा का अमूमन माना होगा साथ, ही ज़मीर वाहद के लिए हुआ, उसको ही के साथ तब्दील किया गया। हमने ये पढ़ा था ज़मीर को कहते हैं राजे, इसका पीछे कोई मर्जा होता है, ज़मीर पीछे कहीं ना कहीं लौटती है। अगर हम ज़मीर को लुटाएं सुबह की तरफ, उस वक्त ये बा होगी फी के माना में, बा होगी ज़र्फियत के लिए, ज़र्फियत का माना फी के माना में बा होगी। माना होगा फअसरना वो उड़ाते हैं, बिही उस सुबह में, नकअन गुबार। अगर ही को हम लुटाए इसका मर्जा सुबह की तरफ, तो इसका माना होगा वो सुबह की रोशनी में इतनी गुबार उड़ाते हैं गोया कि आंधी की तरह, वो उनकी दुश्मन की आंखों को अंधा करते हुए उनके वस्त में दाखिल हो जाते हैं, उन पे हमला कर देते हैं। फअसरना बस वो उड़ाते हैं, बिही उस सुबह में, नकअन गुबार। ये ही को अगर सुबह की तरफ लुटाएं, तो अगर हम इस ही का मर्जा ये मूरियात की तरफ लुटाएं या कदहन की तरफ, सुमो की तरफ, तो फिर उसका माना होगा फअसरना वो उड़ाते हैं, बिही उन सुमो के साथ, नकअन गुबार को। ठीक हो गया, यानी दोनों में माना बदल जाएगा। ही का मर्जा अगर सुबह हम करें तो ये बाफी के माना में होगी, उस वक्त होगा फअसरना वो उड़ाते हैं उस सुबह में, नकअन गुबार। अगर ही को हम कदहन की तरफ लुटाएं फिर माना होगा फअसरना बस वो उड़ाते हैं, बिही उन सुबह के साथ, नकअन गुबार को। फबसतना, फा आतफा के लिए। इसी तरह जैसे ये था लफ्ज, उसी तरह वसता, वसता, वसा तू, वसतत, वसतता, वसतना, जमा के लिए। फबसतना वो दरमियान में घुस जाते हैं। लफ्ज हमने पढ़ा ना वसत में, वसत का माना दरमियान में, क्योंकि हम ये तो लफ्ज उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल होता है, वसत का माना दरमियान। फवसतना पस वो दरमियान में घुस जाते हैं, बिही इस गुबार के साथ, जमअन एक बड़ी जमात में, एक बड़ी जमात में वो घुस जाते हैं, दरमियान के अंदर। फवसतना बस दरमियान में घुस जाते हैं। बिही उस गुबार के साथ, जमअन एक बड़ी जमात में। अब यहां पर देखिए अल्लाह ताला ने 5 कस्में उठाई हैं। वलआदियाति ज़बहा 1, फलमूरियाति क़दहा 2, फलमुगीराति सुबहा 3, फअसरन बिही नक़अ 4,
فَوَسَطْنَ بِهِ جمع، 5 قسمیں اٹھائیں، کس چیز کے لیے؟ اس چیز پہ 5 قسمیں اٹھا کے یہ انسان کا خالق کہتا ہے انا کا معنی بے شک، کیونکہ انا اور انا جہاں بھی ہے اس کا معنی ہوگا بے شک، انا بے شک الانسان انسان لربہ، کیونکہ کسی اسم کے ساتھ ضمیر مل کر آ جائے اسم مضاف ہوگا، ضمیر مضاف بھی تو اس کے اندر اپنا اپنے کا معنی پایا جائے گا، اپنے رب کا، یہ لام مفتوح آ گیا تو لام مفتوح کا معنی ہم کہتے ہیں جہاں بھی آ جائے اس کا معنی ہوگا البتہ یا یقیناً، کیونکہ البتہ بھی وہی معنی دے رہا ہے تو یقیناً بھی وہی معنی، انا بے شک الانسان انسان لربہ اپنے رب کا لکنود یقیناً بہت نہ شکرا